اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی خاص کرم نوازی سے اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کا یہ مبارک سلسلہ جو سورہ نور کی خوبصورت آیات میں داخل ہو چکا ہے، اور پچھلے درس میں واقعہ افک کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جو اس سورت کا بہت ہی شاندار مضمون ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بڑی ہی شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کوشش کی گئی تھی کہ پچھلے جمعہ میں اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان باتوں کو کیا گیا۔ میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ قرآن کی سمجھ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو غلط فہمی اور بہت بڑا بہتان آپ کی ذات مقدس پہ لگایا گیا، اس حوالے سے گفتگو قرآن نے کی ہے۔ وہ واقعہ پیش کرنا اس وقت مقصد نہیں ہے، وہ پچھلے جمعہ میں ہو چکا ہے۔ قرآن اس پہ جو بیان کر رہا تھا، میں اب اس پہ گفتگو شروع کر چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ اس واقعے کی تمام آیات مکمل کی جائیں گی۔ اس واقعے کی آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 17 تک ہیں۔ آج انشاءاللہ ان آیات کو مکمل کیا جائے گا تاکہ اس واقعے کے جو بھی اللہ کی بارگاہ سے حکم اترے ہیں وہ سارے ہماری نظر سے گزر جائیں۔ آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے تھے، دوبارہ سے میں اسی آیت پہ گفتگو کر کے تو آج انشاءاللہ اس واقعے کی آخری آیات تک ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو بہت ہی کھلا ہوا بہتان ہے۔ اس آیت پہ میری گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ افواہ سنی تھی اور تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ ایسا ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم ایک لمحہ ضائع نہ کرتے اور فوراً یہ کہہ دیتے، بغیر سوچے سمجھے یہ بات کر دیتے تم کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، یہ تو بہتان لگایا گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو گفتگو کی گئی تھی
کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا، انہوں نے اچھی بات کیوں نہیں سوچی. اس پہ مجھے اپنے مومن اور مردوں اور مومن عورتوں سے گلہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، کہ اگر کوئی بات بری ان کی کانوں تک پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس پہ غور کرتے اور فوراً یہ کہہ دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمیشہ پازیٹیو پہلو کو دیکھنے کی اپنے دماغ کو، ذہن کو ٹریننگ دیں، بہت زیادہ اس پہ اپنے آپ کو بہتر کریں. اور اللہ کی کائنات کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اللہ کی کائنات زیادہ پازیٹیو پہ مشتمل ہے. نیگیٹو چیزیں تھوڑی ہیں، پازیٹیو زیادہ ہیں. لیکن ہمارا نفس اور شیطان ہمیں نیگیٹو چیزیں زیادہ دکھاتا ہے، پازیٹیو چیزیں کم دکھاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، نفس کا جال ہے. اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ پازیٹیو چیز کی طرف ذہن رکھنا چاہیے. اچھی بات کو سوچا جائے، اور اگر اچھی بات سوچ میں نہیں آ رہی تو اپنے آپ کو بار بار کہا جائے کہ تو کیوں نہیں اچھی بات سوچتا. اپنے آپ کو کہا جائے، بار بار کہا جائے کہ یہ میری ٹریننگ کب ہوگی، کب میں آخر یہ بات سمجھوں گا کہ مجھے اچھی بات ہی سوچنی چاہیے، ذہن اچھا ہی رہنا چاہیے. تو اللہ اس کی توفیق دے. قرآن اس پہ بات کر رہا ہے کہ یہ کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہیں کیا تم نے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، اور دونوں مومن بھی ہیں اور جو ہے وہ اللہ نے ایمان کی طاقت بھی دی ہے، پھر بھی یہ بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مشکل کام ہے. بولیے اگر مشکل نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا مومن بھی ہو اور سوچتے کیا ہو، اور کس دور میں ہو کہ حضور تمہارے سامنے ہے. چلو بعد میں آنے والے قیامت تک بڑے مسلمان جن کے سامنے تو کچھ نہ تھا نا، نہ حضور کو دیکھا، نہ سیدہ عائشہ کی زیارت ہوئی، نہ اور کوئی ایسے معاملات دیکھے ہیں، چلو ان کے سامنے یہ واقعہ کل کو آئے گا تو وہ سوچیں بری باتیں. وہ تم جن کے سامنے حضور ہیں، جن کے سامنے ان کا خاندان ہے، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ یہ مجھے ذرا بتاؤ نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو اس پہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. بار بار اس کو اپنے ذہن پہ سوار کیجئے کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کے پاس آئے اس کا اچھا پہلو دیکھیں، اس کا پہلے ہمیشہ اچھا پہلو سامنے لائیں، پھر اس کے بعد کوئی بات کریں. یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ سوائے فساد کے، لڑائی کے، جھگڑے کے اور کچھ نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بڑی مشہور بات فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے تو بھی نہ مانو کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے. کہا حضور یہ کیا، شراب کی بو آ گئی تو شراب ہی پی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم نے ماننا نہیں ہے کیونکہ تیرے سامنے نہیں پی، تیرے سامنے وہ معاملہ نہیں تھا. اگر اس کے منہ سے بو بھی آ گئی ہے پھر بھی تم نے نیک گمان کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی ڈاکو نے، کسی چور نے گن پوائنٹ پہ پلائی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی حکیم نے، کسی ڈاکٹر نے علاج کے لیے کوئی تھوڑی سی چکھائی ہو. تیرے سامنے تو نہیں نہ پی. جی نہیں پی تو پھر یا تو تیرے سامنے پی ہے تو پھر تو اعلان کر، یا پھر بھی کہا اگر پی بھی ہے تو بھی نبی کا فرمان ہے اسے چھپا جاؤ. اسے بولو چھپا جاؤ، اللہ ظاہر کرے تو کرے، تیرا کام یہ ہے کہ تو اسے چھپا جا، اس کو علیحدہ لے جا، اسے سمجھا، اس کو علیحدہ تنہائی میں لے جا، اسے کہا بھائی میں نے دیکھا تجھے یہ عمل کرتے، باز آ جا، ٹھیک نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اکیلا ہی، لہذا بھائی یہ ٹھیک نہیں. یہ کام تھا. اور اگر یہ بھی نہیں تو چپ کر جا، اللہ کے حوالے کر. تو کہا حضور یہ تو بہت بڑا معاملہ بن گیا. اس حد تک احتیاط کرنے کا حکم. اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت بازار میں
جا رہی ہے اور بھاگتی جا رہی ہے، اس کا پردہ اترا ہوا ہے، اس کا دوپٹہ اترا ہوا ہے، بھاگتی جا رہی ہے، تو تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے. نہیں، پتہ نہیں اس کی کیا افتاد ہے، کیا مصیبت پڑی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی قتل کرنے آیا ہے، کوئی مارنے آیا ہے، کوئی سانپ پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی درندہ ہے پیچھے، کوئی کتا لگ گیا ہے، کوئی جانور ہے جس سے اپنا پردہ بھی چھوڑ کے بھاگتی جا رہی ہے. تو بے پردہ نہ سوچ، اس کے بارے میں کوئی نیک گمان کر. میرے کہ کہو نا سبحان اللہ، اچھا گمان کر کہ یار یہ کوئی اچھی بات ہے، کوئی معاملہ اچھا ہی ہوا. اللہ، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اس کی مجبوری سمجھو، اس کے پیچھے لاجک دیکھو، کوئی اس تو ذہن بناؤ. نہیں، ہم نے اتنا اپنا ذہن گندا رکھا ہوا ہے، ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، 100 خود جوڑتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں. بس یہ ہے ہماری ساری مصیبتوں کی جڑ، بے سکونی کی وجہ. آپ ایزی رہیں، آپ اللہ پہ چھوڑیں. تو فرمایا کہ یہ افواہ تھی. تو کیا ہوتا کہ اگر تم لوگ نیک گمان کرتے، اچھی بات سوچتے اور نیکی کی بات کو سامنے رکھتے. بڑی خوبصورت قرآن ترتیب دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین کہہ دیجیے. اور ہمیشہ تحقیق کی عادت بنائیں. کس کی عادت؟ تحقیق کرا کریں، تحقیق ضروری ہے. حضور اسلام سے پوچھا گیا، کل اسلام سے سوال کیا گیا، حضور جھوٹا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. حضور جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا اصل میں ہے کون؟ اب یہ کتنا سادہ سا سوال ہے. بھئی جو جھوٹ بولے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو بات نہیں ہوئی اسے بتائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. کہا نہیں، یہ نہیں، جھوٹا وہ نہیں ہے. جھوٹا وہ ہے جس کے سامنے کسی نے کوئی بات بیان کی، اس نے بغیر تحقیق کے اسے آگے بیان کر دیا. فرمایا یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ہے جھوٹا شخص. اس کو جھوٹا بولیں گے ہم. کہ کسی نے کچھ کہا، ایسے ہوا تھا، تو آپ نے یقین بھی کیا، یقین کر کے اسے آگے بتایا. کیا آپ کے سامنے ہوا ہے؟ کیا آپ کے قریب ہوا ہے؟ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ نہیں. کیوں بیان کیا آگے؟ بس مزہ لینے کے لیے. زبان کی لذت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ زبان کی لذت لیتے ہیں لوگ، مزہ لیتے ہیں، ٹھٹھا لیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی عزتیں اتارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بس وہ مزہ لینے کے لیے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو فرمایا یہ جھوٹا شخص ہے، اس کو جھوٹ بولنے والا کہا جائے گا. کہ بات سنی ہے، اس کی تحقیق نہیں کی، خود ہی بس بنا لیا. بھئی میں نے دیکھا تھا، مجھے نظر آیا تھا فیس بک پہ. فیس بک کوئی بڑی اتھینٹک چیز ہے، کچھ بھی بنا لو. آج ویڈیو پہ آپ کسی کا منہ لگا لیں، اس کے پیچھے کسی کی آواز لگا لیں، کسی بھی شخص کی کوئی بھی چیز کو اٹھائیں، اس کو کچھ بھی بنا کے آپ فیس بک پہ ڈال دیں. تو کیا یہ بہت زیادہ کوئی اتھینٹک میڈیا ہے؟ کسی بھی عدالت میں، کسی بھی پریا کے اندر فیس بک یا اس طرح کے میڈیا کی کوئی چیز قانوناً ایکسیپٹ نہیں ہوتی. کوئی تھانہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی کوئی بھی بنا سکتا ہے، یہ کیا پیش کر. ہم یقین ہی اس پہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چونکہ ہم اس میں دیکھا، ہم نے ایک بندے کو ایسے کرتے دیکھا، ہم نے اس میں دیکھ لیا. اور بھائی اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی. یہ تو فیکسٹ سے بھی اوپر والی ڈگری پہ چلا گیا. اتنی فیک چیزیں ہیں اور اس پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے. تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو نا. ہمارے معاشرے میں جو آگ لگا دی گئی ہے، لوگوں کو غلط قسم کی انفارمیشن پھیلا اس لیے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتا، کبھی بھی نہیں لیتا. وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میرے سامنے بات ہوگی تو بات ہوگی. میرے کہو نا سبحان اللہ. کہ میرے سامنے نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. وہ کسی اللہ والے سے کسی نے آ کے کہہ دیا کہ حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، بہت ہی زیادہ بدتمیز آدمی ہے، بڑا ہی بے ادب آدمی ہے، ہم نے سنا آپ کے بارے میں یہ کہا اس نے. تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جب میرے پاس آتا ہے تو بڑا ہی ادب سے بیٹھتا ہے. میں تو اس کا وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جو وہ میرے سامنے پیش کرتا ہے. میرے لیے وہ بندہ بڑا با ادب آدمی ہے.
جس دن میرے آگے بے ادبی کرے گا تو بات کروں گا. آئے کیا بات ہے، بولو. اس اصول کو اپنی زندگی پہ لگاؤ. جس دن میرے آگے بے ادبی کرے گا نا، اس دن اسے بے ادب مانوں گا. تیرے یا 100 بندے بھی آ کے کہہ دیں گے تو بات نہیں مانوں. میرے سامنے نہیں بات ہوئی. تو اللہ توفیق دے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ان چیزوں کو روزمرہ زندگی میں اپلائی کریں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے اصول کو دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں نیک گمان کیا، اچھی بات کیوں نہیں سوچی. تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، بڑی بڑی ٹینشنوں سے نکل آؤ گے. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. سورہ حجرات میں بھی اللہ نے اس پہ حکم دیا کہ اول تو کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. اگر کوئی کسی کا عیب تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے تو اس کے پیچھے جا کے اس کے گھر کے اندر تک نہ گھسو. بھائی جو پتہ چل گیا اس کو خاموشی سے جذب کر جاؤ، اور اگر کبھی موقع ملے تو اس کی ٹھیک کرنے کی کوئی سبب بناؤ، اس سے بات کرو، تحقیق کرو پہلے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں حضور کی سیرت سے. آپ نے کسی قبیلے کی طرف انہیں بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے. زکوٰۃ چونکہ فرض تھی تو وہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، تو حضور نے زکوٰۃ کے لیے بھیج دیا. اب جب انہیں یہ علم ہوا کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے اور حضور نے بھیجا ہے کسی صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ قبیلہ کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی روایت کے مطابق کہ حضور کا مہمان آ رہا ہے تو انہوں نے نیزے تلواریں اکٹھی کر لیں، بندوں کو پکڑا دیں اور کہا بھائی جو ہی وہ مہمان آنے لگے تو راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو. ایک رواج تھا نا، بولو. تلواریں نیزے لے کے راستے میں کھڑے ہو گئے. اب حضرت عقبہ جب داخل ہوئے اس راستے پہ تو تلواریں نیزے دیکھے، ساتھ ہی منہ پلٹ کے دوڑ لگا گئے. اور قریب ساتھی بھی تھے، ان سے جا کے کہنے لگے کہ بھائی وہاں پہ تو انہوں نے تو جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے، وہ تو اس وقت لڑنے مرنے پہ ہیں، زکوٰۃ میں ان سے کیا لیتا، انہوں نے تو تلواریں نیزے نکال کے کھڑے. تو یہ سارا وفد جو ہے حضور کے پاس واپس آ گیا. آ کر اسلام نے پوچھا تو بتایا کہ حضور وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے تو ہر شے چھوڑ دی ہے، وہ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے تلواریں نیزے لے کے کھڑے ہو گئے تھے. آقا حیران ہوئے، کہا اچھا ایسا ہوا؟ کہا جی حضور ہم دیکھ کے واپس آ گئے ہیں کہ اپنی جان بچائیں. تو حضور اسلام نے قرآن کے حکم پہ عمل کیا، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، پانی پلاؤ یار انہیں، پانی پلاؤ ان کو. پانی پلایا گیا، بٹھایا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا. جرنیل ہیں، زیرک آدمی ہیں، سمجھدار ہیں. فرمایا جائیے آپ ذرا، اور خاموشی سے جائیے اور 2 نمازیں ان کے درمیان جماعت سے پڑھ کے آئیے. کتنی نمازیں؟ ہم ایک ہی فون کال کرتے ہیں بس، اور کہتے ہیں بس تحقیق ہو گئی. تحقیق کے لیے کتنا ٹائم دیا؟ 2 نمازیں. تو استقبال کرنے کے لیے نیزے تلواریں لے کے، تو وہ ہمیں دیکھ کے دوڑ گئے. حضرت خالد مسکرائے، سمجھ گئے معاملہ کیا ہے. لیکن چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے 2 نمازیں وہاں پڑھنی، تو چلے گئے مسجد میں. جا کے جب امامت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو نماز کا وقت ہو گیا. اس کے لیے ہمارے مہمان ہیں، اذان کی سعادت ضرور ہے لیکن آپ مہمان ہیں. ہمارا یہ رواج اب ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ہمارے قبیلے کا سردار ہوتا ہے وہ مسجد میں اذان دیتا ہے. وہ سارے سردار بھی بیٹھ گئے، زکوٰۃ کا معاملہ طے ہوا، وقت گزرتا چلا گیا، گفتگو ہوئی، کھانا کھایا گیا، پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا اب تو مجھے سعادت دیجئے، میں اذان دوں. کہا جی نہیں، سعادت ہمارے سردار کے لیے. انہوں نے پھر اذان دی، پھر جماعت ہوئی. تو یوں یہ 2 نمازیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں واپس پہنچے تو شاید فرمایا حضور وہ تو اتنے پارسا لوگ ہیں کہ وہاں پہ میں نے جو نیکی کا معاملہ دیکھا ہے، مجھے اتنی خوشی ہے کہ ابھی چند دن اسلام کو قبول کیے ہوئے، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کئی سالوں سے اس
2 نمازیں ان میں پڑھی ہیں، مزہ آ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے بلایا حضرت عقبہ کو، فرمایا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہہ رہا تھا کہ یہ ہو گیا۔ فرمایا حضور میں نے جو دیکھا بیان کیا۔ تو دیکھ لیجئے، ایک ہی چیز کے 2 رخ سامنے آگے، بولو سمجھانے کا مقصد یقین نہیں کرنا، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، نہیں ذرا بھاری دل سے کہہ رہے ہو صحیح بولو، کسی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ مجھے میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، لیکن معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کو 99% مرچیں لگانا بہت اچھا آتا ہے۔ تسلی سے ان کی بات سنیں، یقین نہ کریں، خود اپنی تحقیق کریں، اپنی بات، اپنا ذہن لڑائیں، اپنی بات کریں۔ اس کی بات کو سن کے ماں پہ نہ برسیں، ماں کی بات سن کے بیوی پہ نہ برسیں، اپنی بیٹی کی بات سن کے اس کے میاں پہ نہ برس جائیں، کبھی بھی نہ ایسا کریں۔ خود تحقیق کریں، پھر اس کے بعد بات کریں، انشاءاللہ بڑے مسائل حل ہو جائیں، بڑے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم فوراً یقین کر جاتے۔ تو اللہ نے اس سے منع کیا۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں جو خوبصورت بات کی گئی، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اگر وہ سچے تھے تو 4 گواہ کیوں نہ پیش کر سکے؟ پس جب وہ پیش نہیں کر سکے 4 گواہ تو معلوم ہو گیا وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ پیچھے بات کی تھی، گراؤنڈ بنائی تھی پہلے، یاد ہے آپ کو پچھلی آیات میں، کہ 4 گواہ لاؤ۔ اگر کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ تم نے عزت پہ بات کی، کسی کی غیرت پہ بات کی، کسی کی زندگی کے کسی معاملے پہ تم نے بہت بڑا داغ لگا دیا، اب اس کا 4 گواہوں کا لانا تم پہ لازم ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے 4 گواہ تم نے پیش نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بڑے دھیان سے یہ آیت سنیے گا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا اور آخرت میں تمہیں پہنچتا ایسی بات کرنے کی وجہ سے سخت عذاب۔ یہ جو اللہ نے تم پہ فضل کر دیا ہے نا، کہ تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تم نبی کے دور میں موجود ہو، حضور سامنے ہیں، ان کا گھرانہ سامنے ہے، ورنہ ہم تمہیں سخت عذاب دیتے۔ یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی وجہ سے جو تم نے ان کے گھر پہ الزام لگا دیا، ہم تمہیں بہت سخت عذاب دیتے۔ اور اللہ اس پہ سخت ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ کھڑا کر دیا گیا کہ تم نے ذرا بھی تحقیق نہیں کی اور ان کے گھر والوں کے اوپر بات کر دی۔ تو میں یہاں توجہ چاہوں گا، بڑی ہی خاص بات وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور وہ زوجہ ہیں حضور کی۔ اب نہ تو کسی نے اللہ پہ بات کی ہے، نہ اللہ کی عزت پہ کی ہے۔ اس کا مطلب بزرگوں کی عزتیں ہی اللہ کی عزتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب دیتا، مولا تجھے تو کچھ نہیں کہا انہوں نے، بولو نا، تیری تو بارگاہ میں بات ہی کوئی نہیں ہوئی، تجھے تو وہ وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، تیری نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ صحابی رسول بھی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ عذاب میں دیتا، کیوں؟ کیونکہ یہ عزتیں میری ہی عزتیں ہیں۔ لہذا کسی بھی اللہ والوں کے معاملات کے حوالے سے بڑی احتیاط کیجیے گا۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ایسا آ جائے تو یہ لوگ اللہ کی عزتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنی زبان کو ان کے بارے میں کبھی نہ کھولیے گا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے عذاب میں دیتا، بے عزتی ان کی ہوئی ہے، عذاب میں نے دینا ہے۔ مولا تیری تو نہیں ہوئی، کہا نہیں میری ہوئی۔ حضرت عائشہ زوجہ ہیں حضور کی اور حضور میرے ہیں، تو یار کا دشمن یار، یار کا دشمن دشمن، اور یار کا دوست بولو دوست۔ عذاب میں دیتا، لیکن چونکہ میرا فضل اور رحمت ہے تمہارے ساتھ، تم نبی کے صحابہ ہو، یہ فضل اور رحمت تمہارے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے بچت ہو گئی ہے، ورنہ یہ بچت کا سوال نہیں تھا۔ اذ تلقونہ بألسنتہم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ العظیم۔ اب اللہ آگے طریقہ بیان کرنے لگا، سنو کہ جب کبھی ایسے معاملات ہو جائیں
تو تم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ پورا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن بات کو مکو ٹھپنے تک لے کے جاتا ہے اور آخری دم تک لے کے جائے گا کہ کہاں اب بات پہلے مائنڈ کیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، پھر بتایا عذاب دیتا، پھر اب بتانے لگا ہے مولا کہ کس طرح تم نے بچنا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے۔ سنیے، جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو، یعنی ایک نے سنا دوسرے سے، دوسرے نے سنا تیسرے کو بتایا، تیسرے سنا چوتھے کو بتایا، اسے نقل بولتے ہیں نا، بولو نقل کہتے ہیں کسی دوسرے سے دیکھ کے لکھنا۔ تو کہا جب تم اسے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، کہا یہ کیا کر دیا؟ تمہیں کوئی علم تھا کہ تم وہاں موجود تھے جب ایسا کچھ نہیں تھا اور تم نے خیال کیا کہ یہ معمولی بات ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ، تمہیں خیال تھا کہ یہ معمولی بات ہے، کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات میں کر بھی رہا ہوں اور حضور کے گھر آنے کی بات میں آگے کر بھی رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ کہ یہ جو تم نے خیال کیا نا کہ یہ معمولی بات ہے، چھوٹی بات ہے، سنو وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ بولو سارے، ذرا سارے بولو، معمولی، چھوٹی بات سمجھ کے تم نے آگے کر دی۔ کہا تمہیں چھوٹی لگ رہی ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی، اور یہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی، معاملہ بہت آگے چلا گیا کہ حضور کے گھر والوں پہ بات کر دی گئی، بہتان عظیم لگا دیا، اتنا بڑا جملہ بول دی۔ میں نے اس دن وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اپنی زبانوں کو لاک لگایا کریں، لاک لگایا کریں۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ دوزخ کی گہرائی میں جا گرتا ہے، اور اس کا نام جنتیوں سے کاٹ کر دوزخیوں میں لکھ دیا گیا، اور وہ زمین پہ پھر رہا ہوتا ہے اور بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کا نام وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ اس جملے کا اتنا اثر ہے، اور فضول ہی بولتے جانا، فضول ہی باتیں کرتے جانا، اس کی بات ادھر سنا، اس کی بات ادھر سنا، تم بتاؤ کتنے جملے، ایک جملے سے اتنا بڑا رزلٹ آتا ہے۔ لوگ جس نے روزانہ 100 جملے ایسے بولنے ہو، بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ دوستوں میں بیٹھتا ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے، عزیزوں میں بیٹھتا ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے، بھائی کام ہی کوئی نہیں ہو، تو وہ تمہارے نزدیک یہ معمولی بات ہے، تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ایکسٹریم لیول بھی ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، کہ کسی شخص کے ایمان کی خوبی دیکھنی ہو نا تو یہی انداز ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پورا پہاڑ اٹھا کے رکھ دیا، اس کے لیے گناہ اس طرح ہے کہ پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے، اور وہ اتنا اس کے اوپر غم زدہ، اتنا تکلیف میں آتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک سے مکھی اڑانا، معمولی، اس کے لیے کوئی شے نہیں، وہ کہتا ہے یہ کون سی بات، ابھی بیٹھو 4 بندوں کی اور عزت اچھال دوں گا، ابھی بیٹھو 6 بندوں کا اور مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے زندگی میں، وہ بتاتا ہوں تمہیں، اس کے لیے کوئی، وہ کہتا ہے یہ کوئی مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں، ناک سے مکھی اڑانے کے برابر۔ اور مومن کے لیے بولو سارے، پہاڑ اٹھانے کے برابر، اس کے لیے ایسے جیسے پہاڑ، تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے، یار میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا زیادتی ہو، توبہ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، سجود لمبے کر دیتا ہے، رکوع لمبے کر دیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، جا کے کہیں بیٹھتا ہے، علیحدہ بیٹھ کے روتا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ منافق کے لیے کوئی شے نہیں، معمولی سمجھا، تو اللہ وہ بات کر رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ کوئی معمولی بات تھی، اتنا بڑا جملہ بول دیا حضرت عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے احتیاط کی جائے، انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ احتیاط کی جائے، کبھی بھی اپنی زبان کو روک کے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دی، میں محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ وہ 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کرے۔
حفاظت کیسے؟ پہلی منہ کے اندر ہے، زبان ہے، بند کر دے اس کو، حفاظت کا نہیں. حفاظت یہ ہے کہ سنبھال کے بول لے، کسی کی عزت پہ بات نہ چلی جائے، کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کی محبت نہ دور ہو جائے، کسی کے پیار میں کمی نہ آ جائے، کوئی برا نہ منا جائے. سوچ سوچ کے بات کرے. بول دیں، بس بولنا ہے، لوگوں نے بس بولنا ہے. اگلا کیا اس کا حشر ہو گیا، وہ زخم کتنا زبان نے دیا، کہاں تک دیا، یہ سوچتا ہی کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں میں نے کون سا کسی کو کوئی سود کھا دیا، میں نے کون سا قتل کر دیا، میں نے کون سا کسی کو شراب پلا دی، کچھ نہیں ایسا کیا. جی نہیں، آپ نے یہ جو جملے بولے ہوئے ہیں نا، اس کی تکلیف پوری زندگی اٹھائیں گے اب آپ، کیونکہ اس کا زخم جو اسے لگا ہے وہ کوئی بھر نہیں سکتا. اسے بار بار وہ جملے یاد آتے ہیں، اور راتوں کو بیٹھتا ہے پھر یاد آتے ہیں کہ آپ نے کیا بول دیا تھا اس کے لیے، کیوں بولا آپ. تو یہ ہے، کہا تمہارے لیے معمولی بات، تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی. اور اب میں جس بات پہ آ گیا ہوں، میں نے گراؤنڈ بنا دی ہے، اب آئیے اصل بات جس پہ اللہ اس کو ختم کرنے لگا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو تم یہ کہہ دیتے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے متعلق بات بھی کریں. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ سکھا رہا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا، ہمیں سکھا رہا ہے. بولو نا بھائی، ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ تم نے اگر یہ افواہ سنی تو تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا اتنے پاک گھرانے کے لیے بات ہی کرنے کا، ہمیں کوئی حق ہی نہیں. تم نے یہ بول کے چپ ہو جانا تھا، بھئی میری تو اوقات ہی نہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کروں، اتنی بڑی عزتوں کے مالک، اتنے بڑے درجوں کے مالک لوگ، ان کے لیے میں کیسے بات کروں، مجھے بھائی حق نہیں. یہ بات تمہیں کرنی چاہیے تھی، اور چونکہ نہیں کی گئی مجھے اور آپ کو سکھا دیا گا، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو بھائی، انہوں نے تو نہیں کی، ہمیں موقع مل گیا کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھ گئے. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کو موقع ملے تو تم نے یہی کہنا بھائی میرا حق ہی کوئی نہیں، وہ گھر ہے اس کا جیسا بھی ہے، بھائی میں اس کی بیٹی کا، اس کی ماں کا، اس کے بھائی کا معاملہ کیوں کھولوں، مجھے حق نہیں پہنچتا. کوئی چچا تایا پھپھا تو ہوں نہیں میں ان کا، میں تو ایک عام شخص ہوں، جو بھی معاملہ بنا مجھے کیا پتا، حق نہیں ہے میرا. کیا خوبصورت انداز ہے، مل کے نا سبحان اللہ. ایک حق ہی نہیں میرا تو میں کیوں کروں. جیسے میں بات بتائی تھی آپ کو کہ ایک اللہ والے تھے تو ان کی زوجہ بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا فساد ہوتا تھا. ان کے ایک دوست آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا حضور بتائیں ذرا مجھے کیا مسئلہ ہے، میں حل کرتا ہوں اور حل کروں گا، آپ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ بڑی یاری ہے، دوستی ہے، بڑے مسئلے حل کیے ہیں، یہ بھی حل ہو جائے گا، بتائیں کیا کہتی ہے آپ کو. تو آپ نے جواب دیا، کہا بات یہ ہے کہ تمہیں کیا پتا چلا ہے. کہا جی پتا چلا بڑا جھگڑا ہوتا ہے، بڑا فساد ہوتا ہے، بڑا لڑائی ہوتی ہے آپ کی. تو فرمانے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کے عیب تمہیں کیوں بتاؤں، میری بیوی ہے نا، تو میری بیوی کے عیبوں کا مجھے پتا ہونا چاہیے نا، تجھے کیوں بتاؤں میں. جی میں صلح کرا دوں گا کہ وہ چھوڑو تم، میں عیب تو بتاؤں گا نا، تو عیب میں کیوں بتاؤں. کہا اچھا آپ کی مرضی ہے. وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ حضرت نے انہیں طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. تو وہ ملنے آئے، کہا چلیں پتا چلا ہے طلاق ہو گئی ہے اور معاملہ بہت آگے نکل گیا ہوگا. کہا جی ہو گیا تھا ایسا. کہا اچھا کیا ہوا تھا بتائیے. فرمایا اب وہ ایک غیر عورت ہے تو اب غیر عورت کے عیب کیوں بتاؤں. ہائے ہائے، پہلے بیوی تھی تو عیب نہیں بتایا، اب وہ ایک غیر عورت ہے تو غیروں کے عیب میں تمہیں کیوں بتاؤں. کبھی ایسا ایٹیچیوڈ ہمارا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یقین کریں ہم ڈھول ہیں سارے، ہم ڈھول بجانے والے لوگ، بلکہ پیٹنے والے لوگ ہیں ڈھول. دوسروں کے عیبوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک پھینک کے دیواروں پہ مارنے والے لوگ. کیسے زندگی سکون میں رہے گی، کس طرح زندگی میں سکون آئے گا. کیا اصول دیا، کہا پہلے بیوی تھی تو عیب نہیں بتایا، اب غیر عورت کی عیب کیوں بتاؤں. یہاں پہ جناب پنڈورا باکس کھلا ہوتا ہے.
تو کیا انداز ہے. فرمایا میرا حق نہیں ہے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا حق ہی نہیں کہ میں ان کے متعلق بات کروں. یہ بات کر کے اب آگے اللہ کے لفظ لگانے لگا. میں قربان جاؤں میرے خدا کے اس قرآن کے کلام پر. یہ لفظ سنیے گا ذرا اور اس کی محبت دیکھیے گا. اللہ کیا کلام کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا. فرمایا سبحانک، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. اچھا بہتان سیدہ عائشہ پہ لگا ہے، اللہ فرما رہا ہے میری پاکی بیان کرو. نہیں سمجھے، مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ بہتان سیدہ عائشہ پہ گیا، وہاں سے وہ حضور پہ گیا، اور وہاں سے وہ اللہ پہ چلا گیا. تمہیں کہنا چاہیے نہیں اللہ پاک ہے ہر شے سے، وہ پاک ہے. بہتان اللہ پہ گیا. یہ اصل میں اللہ کی ذات کریمہ پہ بات کہی ہے کہ میں ایسی بیوی اپنے محبوب کو دے سکتا ہوں. یہ مجھ پہ بات آ گئی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا تم بھی سبحان اللہ بولو. تم قرآن کے سبحان اللہ کے سبحان اللہ ہی کہہ دو کہ یہ مجھ پہ بات آ گئی کہ میں ایسی بیوی اپنے محبوب کو دوں گا. تو کہہ دے کہ نہیں مولا تو نہیں، تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، بالکل پاک، تو تیرے اندر کوئی عیب. اور ساتھ یہ بھی کہہ دو سبحانہ کا بھی کہو. اور ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان لگایا گیا. یہ ہے اصل بات. اور میں یہاں سورہ یاسین یاد کراؤں گا، مجھے کہنے دیجئے. سورہ یاسین میں بھی کچھ یہی انداز ہے، یاد کریں. اللہ کو بس یہی پسند ہے کہ جب کہیں کوئی نیکی کا پیامبر کھڑا ہو اور نیکی کی دعوت دینے والا کہیں بھی موجود ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے حوالے کھڑے ہو کر بات کرو، زبان سے اس کا ساتھ دو. یہ تمہارا کام ہے. باقی اس کے پیچھے خود خدا کھڑا ہے، اس کی طاقت میں خود ہوتا ہوں، اس کی برکتیں میرے پاس ہیں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کی مدد کرو. جس طرح یاد کریں حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا تھا، یاد کریں ذرا. وہ دوڑتا ہوا پرلے کنارے سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ان نبیوں کو خبردار تم نے ہاتھ بھی لگایا، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، لہذا ان کا ساتھ دیتا ہوں. اور اگر تم نے ان کو قتل کیا تو پہلے میری ذات تک آنا ہوگا، میری ذات تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد ان کی باری آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں آنے دوں گا. تو اتنی بات پہ اللہ اس کو خیر انہوں نے قتل کر دیا. کہا ٹھیک ہے، بعد میں نبیوں کو بھی کر دیا. اب جب اس کی روح پرواز کر رہی ہے، اللہ کو اس کے لفظ کتنے پسند آئے کہ اس کی روح پرواز کرتے ہوئے جو بول رہی تھی اسے سورہ یاسین کا حصہ بنا دی. کہ جو نیکوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کی روح کے لفظوں کو کیچ کر دیتے اور اس کی روح کے لفظوں کو سورہ یاسین کے اندر ڈال دیا کہ جب بھی کوئی سورہ یاسین پڑھے گا وہ یہی مضمون دہرائے گا کہ ایک اللہ والوں کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو کہا تم بھی اپنی زبانوں سے کہو ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا. چپ رہنا، خاموش رہنا، ہمیں کیا ہو رہا ہے جو ہونے دو، یہ طریقہ نہیں. اپنی زبانوں سے اظہار کرنا ضروری ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. آخری بات فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا. یہ نہ اب دوبارہ نہ ہو، ایک بار معاف کر دیا ہے، دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ آئے زندگی میں. اے صحابہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو نا تو دوبارہ یہ بات نہ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیتیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. تو اللہ اس کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو. عیبوں کو چھپانا، عیبوں کے اوپر پردے ڈالنا اور لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح کی باتوں سے پرہیز کر کے زندگیاں گزارنا، یہ شروع کریں آج سے انشاءاللہ کہہ دیں. سورہ نور کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ اپنے اوپر اب آج سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم زندگی میں عیبوں کو بیان نہیں کریں گے کسی کے.
بلکہ بعض پھر یہ بھی دل میں کہہ رہے ہوں گے تو پھر حضور ہم کریں گے کیا؟ اور ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں؟ بتائیں، آپ ہی پھر بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عیب نہ بیان کریں تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حال ہے لوگوں. کیوں؟ بات ہی کوئی نہیں اور ہوتی. کسی کوئی نہیں ہوگا تو کسی سیاستدان کو پکڑ لیں گے، اس کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیں گے. وہ بھی نہیں ہوگا تو کسی اور سیاستدان کو پکڑ لیں گے. نہیں ہوگا تو اپنا کوئی مسئلہ کھول کے تو اس کی طرف نکل جائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہرگز آج سے بند ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایسے بنا لیجئے اور پھر اس کی برکتیں دیکھیے. نماز پڑھنے کا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو رکوع سجود مزہ دیں گے، آپ کو تسبیحات کے اندر نور محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ آپ کی مسلمانی ٹھیک ہو گئی ہے. کیونکہ یہ وہ مرض ہے جو ہماری تمام عبادتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، ہمارے تمام نور یہ کھا جاتا ہے. یہ عمل بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہلا چکا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت یہی بات کرتے رہنا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ چھوڑ دو. اس سے ذرا باہر آؤ، اپنی زندگی کو دوسرے رخ سے دیکھو. اور اللہ نے بھی آخر میں یہ بات کر دی کہ اب دوبارہ نہ کرنا. تو آج میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، بھائی آج کے بعد دوبارہ نہ کرنا. آپ اللہ نے بھی یہی کہا، بولی یہی کہا ہی جا سکتا ہے کہ بھائی اب دوبارہ نہ ہو گیا ایک دفعہ، اب دوبارہ نہ ہو. تو اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے دے اور ہم اپنے معاشرے میں اس ذہن کو پھیلائیں. یہ جو ذہن ہے نا، یہ ایک ذہن ہے، جو ذہن ہے ایک کہ بھائی نہیں کرنی بات کسی کی، چھوڑو یار، کی ملتا گالاں کر کے سمجھے، اس طرح کی بات کر کے چھوڑ دو، کوئی اور بات کر لو. اور بھی ہزاروں باتیں ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو بڑی باتیں ہیں، کوئی اور کر لو یار. تو اس سے آہستہ آہستہ ذہن بنے گا. کم از کم اپنے گھر تک تو کرو گے نا انشاءاللہ. بولیے، دوسرے کا گھر اللہ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. آپ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے میاں بیوی میں بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی آئندہ نہیں، اب عیبوں چھوڑ دو. سنیں ہی نہ اس کی بات، آہستہ آہستہ اس کا بھی ذہن بن جائے گا کہ یہ عیب سنتا ہی نہیں کسی کے. آپ جب آگے سے چیزہ لیتے ہیں، آپ جب آگے سے مزہ لیتے ہیں تو ہی اگلا بات کرتا ہے. بولو، جب آپ اسے یہ رخ دے دیں گے کہ بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا، تو اگلا شرمندہ ہو جائے گا کہ یار ہے تو میں بے عزت کرتا رہتا، جب بھی میں اسے بتاتا ہوں یہ میری بات نہیں سنتا. تو کچھ ہی دنوں میں وہ آہستہ آہستہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا کہ یار یہ تو بندہ بات نہیں سنتا کسی کی. ہم چیزہ لینے والے، پیچھے جانے والے لوگ ہیں، تو اس سے کام خراب ہوتا. تو اللہ توفیق دے. قرآن کی اصل تعلیم آج جو ہم تک پہنچی، اللہ اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.